الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، قال: لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. ولكل نبي في الأنام فضيلة،
وَكُلُّهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ، موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، بغیر کسی تمہید کے حضرات صحابہ کرام، ان کی یہ عادت تھی، یہ طریقہ تھا، وقتاً فوقتاً آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں طلب فرماتے تھے۔ کبھی کوئی صحابی، کبھی کوئی صحابی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر تشریف لاتے اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ نصیحتیں فرما دو، کچھ وصیتیں فرما دو۔ مشکاہ شریف جلد اول صفحہ 3 پر صحابی رسول آئے اور گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ کے نبی، دلنی علی عمل، کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، ایسا کام بتاؤ، علی عمل عملتہ، جب میں وہ کام کر گزروں، جب وہ عمل میں کر لوں، دخلت الجنہ، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ مشکات جلد 2 کے اندر غالباً کل یا پرسوں کے درس حدیث کے اندر یہ بات گزری، یہ حدیث گزری۔ ایک صحابی نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، محبوب نجات کس چیز میں ہے؟ کوئی عمل، کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی ورد بتاؤ کہ جس کے ذریعے ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، جنت والا کام ہمیں بتا دو۔
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ نمبر 2 فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ، تمہارا گھر تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے۔ شارحین محدثین یہی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فضول چوک چراہے پہ نہ بیٹھ، فضول گفتگو بیکار بیہودہ مجلس میں مت بیٹھ، زیادہ کوشش کر وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کا خیال کر، اپنے گھر میں محفوظ رہ۔ اور نمبر 3 آمنہ کے لال نے فرمایا نجات اس چیز میں ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گزشتہ گناہوں پر رو، اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندگی محسوس کر، ندامت محسوس کر، دل سے اللہ سے معافی مانگ، دل سے اللہ سے بخشش مانگ، دل سے اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ اور استغفار کر۔ من نجات اس چیز میں ہے۔ اور کوئی صحابی آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ اعمال، کچھ قرآن کریم، کچھ احادیث نبویہ سکھلا دو۔ یعنی کہ صحابہ کرام وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے حضور سے آ کر نصیحت طلب کرتے تھے، وصیت طلب کرتے تھے۔ انہی نصیحتوں اور وصیتوں میں سے ایک نصیحت حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مشکات جلد 2 صفحہ نمبر 433، باب الغضب والکبر، اس کی پہلی حدیث ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے، بعضوں نے اس کے نام بھی لکھے ہیں، محشی نام بھی لکھتا ہے، فلاں صحابی تھے، فلاں صحابی تھے، 3-4 صحابہ کا نام بھی آیا، لیکن جو حدیث ہے ان رجلا مطلقاً انہوں نے کہا ایک آدمی آیا حضور کی مجلس میں، ایک شخص آیا آمنہ کے لال کی مجلس میں اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اوصا یوسی اوصی، یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیں، محبوب مجھے کوئی نصیحت کر دیں جس نصیحت کی برکت سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں اور جنت کا ضامن بن جاؤں، مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، صحابی گزارش کرتا ہے اوصنی، محبوب کوئی نصیحت کر دیں۔ آمنہ کے لال کی عادت مبارکہ کوئی لمبی چوڑی وصیت نصیحت نہیں فرماتے تھے بلکہ مختصر پر اثر، اس لیے حضور کی یہ فضیلت ہے، آپ فرماتے اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی دیکھنے کے اندر تو حدیث، دیکھنے کے اندر تو وہ فرمان بالکل مختصر، لیکن اس کا لب لباب، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اتنا لمبی چوڑی ہوتی تھی کہ بندے کی پوری زندگی اس میں منحصر بند کر دی جاتی۔ جب اس صحابی نے گزارش کی یا رسول اللہ کوئی وصیت کوئی نصیحت، آمنہ کے لال نے فرمایا لا تغضب، بس یہ وصیت، یہ نصیحت کی لا تغضب، میرا صحابی غصہ نہ کیا کر، میرا صحابی لا تغضب، غصہ مت کیا کر، یہ آمنہ کے لال کی وصیت اور نصیحت۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت
والدین کو چاہیے اولاد کو وصیت نصیحت کریں، استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے، خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کو نصیحت کرے، بڑے کو چاہیے چھوٹے کو نصیحت کرے، علاقے کے بڑے کو چاہیے اپنے ماتحت لوگوں کو نصیحت کرے۔ یعنی کہ لا تغضب، حدیث مبارکہ سے یہ معنی اور مفہوم نکلتا ہے کہ بڑے شخص کو چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو نصیحت کرتا رہے۔ کیوں؟ جب والد ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کریں گے، اولاد کی کوشش ہوگی ابے کی نصیحت پر عمل کریں۔ جب استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے گا، شاگردوں کی کوشش ہوگی استاد کی بات پر عمل کروں۔ جب خاوند بیوی کو نصیحت کرے گا، بیوی اگر نیک ہے، حیادار ہے، وفادار ہے، تو بیوی کوشش کرے گی کہ کبھی میرا خاوند میرے سے ناراض نہ ہو، خاوند مجھے جیسے کہے میں خاوند کی باتوں پر، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، او اللہ کے بندو غصہ نہ کیا کرو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف جلد دوم کے اندر ایک صحابی آمنہ کی لال کی خدمت کے اندر آیا، آ کر عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، اللہ کے نبی اوصنی اوصنی، مجھے کوئی وصیت کر دو، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ آمنہ کے لال کی کوئی لمبی چوڑی وصیت نصیحت نہیں۔ آمنہ کے لال جب بھی زبان سے کوئی جملے نکالتے، اعلیٰ جملے نکالتے، موتی زبان سے نکالتے۔ آمنہ کے لال خوشی میں بولتے، غمی میں بولتے، غصے میں بولتے، گھر میں بولتے، باہر بولتے، خطبے میں بولتے، جب بھی بولتے آمنہ کے لال قیمتی جملے بولا کرتے تھے، کیونکہ یہ کوئی عام زبان نہیں۔ آمنہ کے لال کی زبان تو وہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اور میں اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن تیرا اور میرا محبوب جب بھی بولتا گئے اللہ کی مرضی سے بولتا گئے، اللہ کے حکم سے بولتا گئے۔ تمام مفسرین، تمام محدثین اس آیت کی تشریح کرتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگوں جب تیرا اور میرا نبی بولتا گئے، اللہ کے حکم سے بولتا گئے، اللہ کی مرضی سے بولتا گئے، اللہ کی منشا سے بولتا گئے، اللہ جو چاہتے ہیں تیرا میرا محبوب وہی بولتا گئے، لیکن میرے شیخ الحدیث، میرے شیخ المشیخ، میرے استاذ المکرم حضرت مولانا محمد عمر قریشی حافظہ اللہ تعالی جب اس آیت کی تفسیر بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ذوق کا ترجمہ، میرے شوق کا ترجمہ، محدثین کی تشریح اپنی جگہ، مفسرین کی کتابیں ان کی شرح اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے دل کو جو ترجمہ اچھا لگتا ہے، میرے دل کو جو ترجمہ محبوب اور پسندیدہ ترجمہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، علماء کے قدموں کے اندر، علماء کی جوتے جوڑنے کے صدقے کے اندر میرے استاد فرماتے ہیں میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی بولتے بعد میں ہے لیکن اللہ سے پوچھتے پہلے ہیں۔ ترجمے وہ بھی ٹھیک ہیں جو اور شارحین کرتے ہیں، جو اور مفسرین کرتے ہیں، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی پوچھتے پہلے ہیں اور بولتے بعد کے اندر۔ اللہ یہ کام کروں محبوب کرے، اللہ یہ کام کروں
جی محبوب آپ کریں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے پوچھتے پہلے ہیں، وہ کام کرتے بعد میں ہیں۔ اس زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا ہے یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت کے مطابق گزرتا ہے۔ پہلا جملہ حدیث آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، اے صحابی تجھے وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، لا تغضب، زندگی میں کبھی غصہ نہ کیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں وہ صحابی تھوڑا دور بیٹھے ہوئے تھے، قریب آ گئے، محبوب آج تو عجیب جملے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں، کوئی اور نصیحت؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ صحابی اور نزدیک ہو گئے، اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت کر دیں، کوئی اور حکم سنا دیں۔ آمنہ کے لال تیسری مرتبہ فرماتے ہیں لا تغضب، لا تغضب، او صحابی غصہ نہ کیا کر۔ آمنہ کے لال کے رحمت والی جوش، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ صحابی حدیث میں آتا ہے فردد ذالک، اس صحابی نے کئی مرتبہ گزارش کی، کئی مرتبہ پوچھتے گئے، کئی مرتبہ نصیحت کا حاصل کرتے گئے، پوچھتے گئے۔ آمنہ کے لال بھی بار بار یہی فرماتے گئے لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، واحد مذکر حاضر نہیں کا صیغہ، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، یہ تو حدیث پاک ہے۔ آئیں چلیں ذرا اس کی تشریح کی طرف، موجودہ حالات کی طرف نظر کریں، موجودہ واقعات کی طرف نظر کریں۔ آج لڑائی ہوتی ہے، پوچھا جائے میاں لڑائی کیوں؟ وجہ غصہ ہوتا گئے۔ آج طلاقیں زیادہ کیوں؟ وجہ غصہ ہوتی ہے۔ آج افراتفری کیوں؟ وجہ غصہ ہے۔ آج بھائی بھائی کے گریبان پکڑ لیتا گئے، وجہ کیا ہے؟ غصہ گئے۔ آج خامد بیوی کو مارتا گئے، وجہ کیا ہے؟ غصہ گئے۔ آج اولاد والدین کی نافرمان، والدین اولاد کے حق ادا نہیں کرتے، وجہ پوچھی جائے، وجہ یہی غصہ ہوتا گئے۔ او میاں محبوب کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی والدین کی اولاد نافرمان نہیں بنے گی، کبھی بیوی اپنے خامد کی نافرمان نہیں بنے گی۔ یہ سارا کچھ، یہ قتل و غارت، یہ لڑائی جھگڑا، یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج کل تیرے میرے اندر غصہ زیادہ آ چکا ہے۔ آج طلاقیں زیادہ کیوں ہیں؟ کوئی خوشی میں دیتا ہے؟ طلاق دے کر مولوی صاحب بس میں تھوڑا غصے میں تھا، بس زبان سے نکل۔ یہ ایک ہفتے کی بات ہے، ایک سفید ریش باپ کو ایک ظالم بیٹا کبھی پاؤں سے ٹھوکریں مارتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے، کبھی تھپڑ مارتا ہے۔ آج صبح وہ موبائل پہ میں دیکھ رہا تھا، اس کا انٹرویو آیا تھا، وہ صحافی کو بتاتا ہے بس میرے سے غلطی ہوگی، میں غصے میں تھا۔ وہ ظالم ایسا غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ غصہ اچھا نہیں۔ آج بھی اگر ہم سنبھل جائیں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں اور اپنے اندر سے غصے کو ختم کریں تو انشاءاللہ پھر دنیا کا سارا نظام بالکل ٹھیک ہو سکے۔ آمنہ کے لال کا پہلا فرمان لا تغضب، دعویٰ میرا ایک ہے کہ غصہ نہیں کرنا۔ پہلی حدیث صحابی نے گزارش کی اللہ کے نبی کوئی وصیت، کوئی نصیحت، آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ میاں غصہ نہ کیا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان اسی مشکاہ شریف جلد دوم کے اندر اسی حدیث سے آگے والی حدیث، آمنہ کے لال فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ تم بہادر کسے کہتے ہو؟ تم طاقتور کسے کہتے ہو؟ تم ہوش والا کسے کہتے ہو؟
عقل مند کسے کہتے ہو؟ دلیر اور بہادر کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ کے نبی ہمارا ذہن تو یہ ہے جو کشتی کے میدان کے اندر دوسرے کو پچھاڑ دے، جو کشتی کے میدان کے اندر مد مقابل کو زمین پر گرا دے، خود بچ جائے خود نہ گرے، ہم اسے پہلوان کہتے ہیں، ہم اسے دلیر کہتے ہیں، ہم اسے بہادر کہتے ہیں، ہم اسے جرت مند کہتے ہیں، ہم اسے طاقتور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ تم نے تو یہ سوچا، یہ سمجھا، یہ کہا، آؤ میں نبی کی زبان سے سنو، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو دھکے دے مارے، نہیں بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ او میاں میں نبی کی زبان سے سنو، میں نبی یہ فرماتا ہوں اور کہتا ہوں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان، حقیقی بہادر، حقیقی دلیر، حقیقی شجاع، حقیقی جرت مند اور طاقتور کون ہے؟ فرمایا وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے، یہ حقیقی پہلوان ہے۔ غصہ دوسرے پہ نہ نکالے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرے، اپنی ہمت کو، اپنی جرت اور شجاعت کو اپنے اندر بند کر لے۔ الذی یملک نفسہ عند الغضب، پچھلی حدیث لا تغضب، یہ حدیث عند الغضب، معنی مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ فرمایا کہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان وہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جو غصے کے عالم کے اندر، لڑائی کے عالم کے اندر دوسرے کو مارتا نہیں بلکہ اپنے غصے پر قابو کرتا ہے، صبر کرتا ہے، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، حقیقی پہلوان یہ دو باتیں، دو حدیثیں۔ تیسری حدیث بخاری شریف کے اندر آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ آپ منبر پہ کھڑے ہو کے وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، حکام بالا کو ان کی ماتحت لوگوں کے ساتھ چلنے کے طریقے بتلا رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے امیر عمر تمہاری حکومت ایسی ہے، امیر عمر تمہاری حکومت ایسی ہے موجودہ دور کے مطابق۔ وزیر اعظم صاحب پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی کے بل مہنگے، کڈے بلو اس گنجے سے یہ گنجا تیز ہے، ساری سریک کے آدم شیر کو سوا شیر ٹکر دے، شیر کو سوا شیر ٹکر دے، اور اسا کہ وہ گندا ہے بیا چنگا سی، وہ اندے کول ودے، وہ اندے کول 305 روپے پٹرول پہنچ گیا، خوشیاں مناؤ بات اون جی ایک لاندا پہ ہو تو اون لڈو پہ کھاندے ہے بھئی وہ لہے گیا اور چنگا سی۔ ہون امیر عمر کو کہنے لگے، امیر عمر بے تکی تنقید کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں، جب وہ بے تکی باتیں کرنے لگے، قریب بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی حضرت حر بن قیس، حضرت حر بن قیس فرماتے ہیں جب اس آدمی کی باتیں سنی، امیر عمر کو تھوڑا، ویسے بھی جلالی صحابی تھے، غصے والے تھے، امیر عمر کا تھوڑا غصہ ظاہر ہونے لگا، آنکھیں سرخ ہونے لگی، چہرے پہ غصہ طاری ہونے لگا۔ اتنے کے اندر حر بن قیس فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کی آیت اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ کون سی آیت پڑھی؟ فرماتے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ درگزر کر دیتے ہیں، خذ العفو معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، وامر بالعرف
جانے دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کبھی جاہل سے واسطہ پڑھ بھی جائے تو دعا سلام کی دے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت حر ابن قیس فرماتے ہیں میں نے زور زور سے جب یہ آیت پڑھی، پھر میں نے جب امیر عمر کے چہرے کو دیکھا، مجھے یوں لگتا تھا کہ امیر عمر کو گویا غصہ آیا ہی نہیں۔ یہ قرآن کی برکت تھی نا، یہ قرآن کی برکت تھی۔ صحابہ کرام کو جتنا بھی غصہ آتا، جب قرآن کریم کی تلاوت آ جاتی، صحابہ کرام کا سارا غصہ ختم ہو جاتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث لا تغضب، غصہ نہ کر۔ دوسری حدیث آمنہ کے لال نے فرمایا حقیقی پہلوان وہ ہے میدان جنگ کے اندر، میدان کشتی کے اندر اپنے غصے پر قابو پائے۔ آمنہ کے لال فرماتے حضرت عمر کی حدیث بخاری شریف کے اندر، آپ نے جب قرآن کریم کی آیت سنی تو غصہ ختم۔ چوتھا واقعہ حضرت ابن عمر، حضرت جناب عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے۔ آپ کی آخری عمر کے اندر آنکھوں کی بینائی تھوڑا کمزور ہو گئی، دکھائی کم دیتے تھے۔ ایک رات آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ساری رات صحابہ کی مصلی پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے لکھا ہے کہ ایک طرف ایک آپ کی نوکرانی سوئی ہوئی تھی، ایک ملازمہ سوئی ہوئی تھی، اس کو نیند آ رہی تھی۔ ابن عمر کی تلاوت سنی اور کہتی ہے واہ ابن عمر، جب ہمارے سونے کی باری آتی ہے، جب ہمارے سکون کرنے کی باری آتی ہے، جب رات آتی ہے، سارا دن کام کاج کرتی ہیں، جب سونے کی باری آتی ہے تمہاری تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، جب ہم آرام کرنے لگتی ہیں تم اونچی اونچی تلاوت شروع کر دیتے ہو۔ علماء لکھتے ہیں ابن عمر نے فوراً اپنی تلاوت روک دی، ایک لاٹھی اٹھائی، ایک ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا اٹھا کر اس نوکرانی کے پاس پہنچے، اس ملازمہ کے پاس پہنچے، اور جب ملازمہ نے دیکھا آج عبداللہ ابن عمر بڑے غصے کے اندر ہے، بڑے جلال کے اندر ہے، آج مجھے ضرور مارے گا، عصا اور لاٹھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ کہتے ہیں ہاں نوکرانی کیا کہہ رہی تھی میرے متعلق؟ آگے سے نوکرانی کہتی حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتی ہوں، معذرت کرتی ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں بتا کیا غلطی کی؟ کہنے لگی بس حضرت غلطی تو ہو گئی، آؤ میں تمہیں قرآن سناتی ہوں، قرآن کی ایک آیت سناتی ہوں۔ فرمانے لگے سنا وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ حضرت ابن عمر کی وہ لونڈی اور وہ باندی قرآن کی آیت پڑھتی گئے، کہتی ہے اے ابن عمر، اللہ کا قرآن کہتے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جاؤ کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ فرماتی ہیں نوکرانی کہتے ابن عمر اگر اجازت ہو قرآن کی آگے اور بھی آیت ہے، قرآن کی آیت کا آگے اور بھی حصہ ہے۔ فرمایا چلو پڑھ۔ وہ نوکرانی کہتی ہے اور پڑھتی ہے والعافین عن الناس، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندوں کی نشانی یہ گئے، وہ معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ فرمایا عفوت عنکی، جا اللہ کی بندی میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ فرماتی ہیں ابن عمر اگر اجازت ہو تو قرآن کریم کچھ آگے اور بھی کہتا ہے۔ ہاں اللہ والی پڑھ۔ فرماتی ہیں قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بندے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کچھ نہ کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا اعتقت کی، او اللہ کی بندی جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ جن کی نکرانیاں قرآن پڑھتی ہوں تو ان کے گھر والے کیسے؟ جن کی نکرانیوں کو قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی تشریح آتی ہو، پھر آپ اور میں خود اندازہ لگائے وہ ابن عمر خود کیسا ہوگا، وہ عمر ابن خطاب کی ذات خود کیسی ہوگی۔ یہ چار باتیں، چار دلیلیں، چار حدیثیں آپ کے سامنے۔ پانچویں چیز علماء کرام لکھتے ہیں ایک تابعی گزرے، صحابی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے، صحابی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے اسے کیا کہتے ہیں؟
کیا دیں؟ وہ کوئی یاد کر کے دیکھو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ایک تابعی گزرے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جید تابعی تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ حضرت کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ احنف بن قیس کو کبھی زندگی بھر غصہ نہیں آتا۔ عجیب بات بھی، ان کو غصہ نہیں۔ چند دوستوں نے مشورہ کیا، جی میں ہوں دو چار شرارتی، انہوں نے کہ آج تک کوشش کرنی احنف بن قیس کو جڑا غصہ تو ضرور ہی دیوان لے، غصہ ضرور ہی دیوان لے۔ ایک نے کہا کہ یہ کون سا کام ہے، میں جاتا ہوں، دیکھو ابھی آنن فانن 1 منٹ میں اس کو غصہ دلاؤں گا۔ وہ چلا گیا احنف بن قیس کی مجلس میں، حضرت تھوڑا کام ہے، آپ ٹھیک ہے آج بیٹھے بیٹھے حضرت تھوڑا مشورہ کرنا ہے، تھوڑا آپ سے بات چیت کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے۔ ہاں کیا مشورہ بتا؟ حضرت میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں کون سا ہے بھائی، اس میں کون سی خرابی ہے؟ شادی کرو، نکاح کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، محبوب کا فرمان کہتا ہے، ضرور شادی کرو۔ اب وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، 2 4 لوگ اور بھی بیٹھے تھے حضرت کی مجلس میں، پھر کہتے حضرت بات اور بھی ہے۔ ہاں بول، کیا کہ یہ صبر اللہ ہمیں عطا فرمائے، غصے پر صبر۔ اب اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی کہ انسان کو غصہ نہ آئے۔ وہ کہتے حضرت بات یہ ہے احنف بن قیس، بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کا خاوند، آپ کا باپ فوت ہو چکا ہے، آپ کی والدہ بیوہ ہیں، میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس سے کوئی بڑی چیز ہوگی کہ جس پر انسان کو غصہ نہ آئے؟ حضرت آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بیوہ ہے، آپ کا باپ ویسے دنیا سے چلا گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ رشتہ کر دیں گے۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی بارہ نہیں بجے، حضرت کے چہرے پہ کوئی تیوری نہیں آئی۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ یار بات یہ ہے، شرعاً تو کوئی قباحت نہیں، میری ماں کا تمہارے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن بات یہ ہے تیری جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، تو چڑھتی جوانی کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور میری والدہ تیری اماں کے عمر کی ہے، سن رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تمہیں تانا دیں گے، لوگ تجھے تانا دیں گے، ہے تو نے تو بوڑھی سے نکاح کر لیا، اور میں چاہتا ہوں میرے دوست کو کوئی تانا دے، تو میرے دل پہ تو یہ بات اچھی نہیں گزرتی۔ علماء لکھتے ہیں جب اس نے یہ باتیں سنی اور روتا ہوا باہر گیا، ساتھیوں نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا آج بھی احنف بن قیس نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسے جواب دیے ہیں، ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا، دل کرتا ہے کہ احنف بن قیس کے ساتھ ہی ہم چلیں۔ تو جب تم اور میں غصہ نہیں کریں گے تو پھر سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ ہمیں غصے پر قابو پانے کی توفیق آئیتا ہوں کہ جلال آیا شمع تے سلطان گھیو کھا دے کرنے بات غصہ قابو تھی دے اڈو ہوئے والا 500 روپے کلو تازے تازے جڑے سموسے تے پکوڑے کھا دی کھڑے ہیں، تیل چھٹ ڈالے، گرم چیزیں کھاتے ہیں، پھر تو گرم آئے گی نا، گرمی تو آئے گی، پھر غصہ تو قابو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین کو دیکھے حقیقت میں صبر کے پہاڑ تھے، غصے پر قابو پانے والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی آپ کو روزانہ گالیاں دیا کرتا تھا، آپ اس کو روزانہ ایک رکابی، ایک پلیٹ اشرفیوں کی بھر کر دیتے تھے، دولت دے دیتے تھے۔ ایک دن اس نے گالیاں نہیں دی، امام صاحب نے اس کو پیسے نہیں بھیجے، اشرفیاں نہیں بھیجے۔
وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت پہلے تو آپ اشرفیہ بھیجتے تھے، آج میری تنخواہ میری اشرفیہ بند کیوں کر رہی؟ حضرت نے فرمایا آج تو نے گالیاں نہیں دی جس کی وجہ سے میرے اعمال نامے میں نیکیاں ڈالی جاتی تھیں، آج تو نے مجھے نیکیاں نہیں دی اس لیے میں نے تجھے پیسے نہیں دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جن کے متعلق آتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے 40 سال وضو کو نہیں ٹوٹا حضرت؟ ہوئے نہیں، وہ اللہ کے بندو، حضرت عشاء کی نماز پڑھنے آتے، وضو کر کے آتے، عشاء کے بعد ذکر فکر تہجد عبادات تسبیحات قرآن کریم، حتیٰ کہ صبح کا ستارہ طلوع ہو جاتا تھا۔ صبح کی نماز مسجد میں، درس و تدریس مسجد میں، اس کے بعد آپ تجارت پہ نکل جاتے تھے۔ ظہر تک آپ کا یہ مشغلہ ہوتا تھا، آپ تجارت کرتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر پھر گھر میں تشریف لاتے اور ظہر سے عصر تک آپ گھر میں سوتے تھے، آرام کرتے تھے۔ ظہر سے عصر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسے 2 گھنٹے، عصر 10 گھنٹے ساری رات سنتے ہیں۔ بس مولوی صاحب فجر فون کرے، مولوی صاحب قضا کتنی بجے تھے؟ کیوں؟ بس آنکھ نہیں کھلی ہو، نماز قضا پڑھنی ہے۔ آج اگر 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی تو چست نہ ہو، تیری نماز میں پھر وہی غفلت اور سستی ہو، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ سوتے تھے حضرت صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد جاگ جاتے۔ اب ایک دن جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک دن حضرت ظہر پڑھ کر گھر میں تشریف لائے، بستر پر سونے لگے، آرام کرنے لگے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت باہر تشریف لے، ایک آدمی کھڑا تھا۔ اب ایسے وقت میں کسی کا آنا، ایک بندہ ساری رات جاگے، دن کو بھی مصروف رہے، پھر ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو کتنا غصہ آتا ہے، آتا نہیں آتا؟ بھائی یار بدبخت تک ہون ٹائم ملے، میرے سنبھال دا ٹائم ہے تے ہون مسئلہ پوچھنا ہے، جلے میں بیٹھا میرے مسئلہ تھا پوچھا نہیں، اور پیچھے بھائی داود امام صاحب میری 1 منٹ کھڑے ہے، 1 منٹ مسئلہ دسی میں۔ امام صاحب کا حوصلہ تھا، کمال کا حوصلہ تھا، پہاڑ جتنا حوصلہ تھا۔ اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا۔ فرمایا ہاں بیٹا پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ سبحان، کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیچھے امام صاحب مسئلہ بھول گیا، میں وہ امام صاحب جو مسئلہ پوچھنا آیا تھا مجھے بھول گیا ہے۔ امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، جب یاد ہو جائے پھر آ جاؤ، دربار کھلا ہے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب پھر گھر چلے گئے۔ ابھی نیند کا غلبہ آنے لگا، سو رہے تھے، گہری نیند آنے لگی، پھر دستک ہو گئی۔ امام صاحب پھر اٹھ کر باہر آئے، دیکھا دروازے کی دہلیز پھر وہی آئے۔ حضرت مجھے مسئلہ یاد آ گیا، پھر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا پوچھو، کیا مسئلہ؟ تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر کہتا ہے امام صاحب مسئلہ بھول گیا مجھے، مسئلہ بھول گیا مجھے۔ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جاؤ جب یاد ہو جائے پھر آ جاؤ، ہم حاضر ہیں۔ اب تیسری مرتبہ امام صاحب پھر گہری نیند میں سونے لگے، نیند آنے لگی، بات ٹوٹے دروازے تھے، بات دستا امام صاحب پھر کمال تو یہ ہے اتنی بار جگانا، اتنی بار آنا، تنگ کرنا، لیکن والا مالک تھے امام صاحب کے ماتھے پہ 12 نہیں بجے، تیوری نہیں چڑھی، غصہ نہیں کیا، اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو گالی نہیں دی، مسکرا کر پوچھا۔ کہتے ہاں بیٹا مسئلہ یاد ہو گیا؟ جی امام صاحب۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ مسئلہ پہ پوچھ دے امام صاحب یہ بتاؤ، انسان کا پخانہ، انسان کی نجاست میٹھی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ سر سرے کے جدن پھٹا پہاڑ تے وچوں نکلا چوہا وہی مویا ہویا۔ ایک بندہ دریا دے پرو کھڑا، ایڈو والے کوئی بھاج جا بھاج جا بھاج، وہ جلے دریا پار کر کے کیا ہے وہاں کہ بھیڑ بھی آئی پئی ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ بھلا پوچھنے کا تھا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ پھر بھی نہیں کیا، فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر انسان کا پاخانہ، ایک مسئلہ تھا، نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر وہ خشک ہو جائے سوکھ جائے تو اس میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے،
وہ آگے سے فوراً کہتا ہے امام صاحب تجربہ کیا ہے، امام صاحب تجربہ کیا ہے۔ حوصلے والے تھے، غصہ نہ کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تجربہ تو نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل سے ان کا ادراک ہو جاتا ہے، عقل سے ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ بیٹا ہم نے دیکھا یہ ہے جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے اس وقت مکھی اس پر آ کر بیٹھتی ہے، مچھر آ کر بیٹھتا ہے، کیڑا مکوڑا آ کر بیٹھتا ہے، خشک پر مکھی مکوڑا نہیں بیٹھتا۔ معلوم ہوتا ہے خشک اور تر میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔ جب یہ باتیں کی وہ کہتے امام صاحب بس میں ہار گیا، آپ جیت گئے۔ امام صاحب یہ کئی مرتبہ آپ کو آزمانا، میں نے جان بوجھ کر آپ کو آزمانا چاہا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کے اندر غصہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ تو حلم کے پہاڑ ہیں، حوصلے کے پہاڑ ہیں، عمدہ اخلاق کے پہاڑ ہیں۔ امام صاحب دراصل بات یہ ہے اس وقت ہمارے ہاں کچھ بات چیت چل رہی تھی، ہمارے لوگ کہتے تھے، باقی سارے کہتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہیں، لیکن میرا ذہن یہ تھا اس وقت کے محدث حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں۔ بس یہی بات آزمانے کے لیے امام صاحب بار بار میں نے آپ کو تنگ کیا، لیکن آپ کے اخلاق پہ قربان جاؤں، آپ تو حوصلے کے بھی پہاڑ ہیں، آپ تو حلم کے بھی پہاڑ ہیں، آپ غصہ نہ کرنے والے ہیں۔ مجھے اب پتہ چل گیا حضرت سفیان ثوری علم کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، تمام چیزوں میں آپ سے کم ہیں، آپ ان سے افضل ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کے طور طریقے تھے، یہ ہمارے اکابرین کی زندگیاں تھیں کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے تھے، غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے تھے، غصے کو ختم کرنے والے ہوتے تھے۔ غریب پر نظر پڑے رسول کا جمال بن، قوی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن۔ ستم زدوں کو، ستم گروں کو چھوڑ کر ستم زدوں کی ڈھال بن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کبھی واسطہ پڑ بھی جائے تو عمدہ اخلاق سے پیش ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ ہمارے قرآن نے یہی تعلیم دی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا۔ مولوی صاحب غصہ آندہ ہے، غصہ آنا برا نہیں، غصہ نہ آنا یہ تو بغیرتی ہے، یہ تو کم عقلی ہے۔ ایک بندے کو دین کے خلاف ہو رہا بندے کو غصہ نہ آئے، قرآن کا کوئی مذاق اڑائے بندے کو غصہ نہ آئے، اللہ نبی کا کوئی مذاق اڑائے بندے کو غصہ نہ آئے، نماز کا کوئی مذاق اڑائے، داڑھی کا کوئی مذاق کرے بندے کو غصہ نہیں، یہ تو بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ غصہ آتا ہے لیکن غصہ کہاں استعمال کرنا ہے۔ اگر غصہ ہے غصہ نہ کر، اللہ فرماتے غصہ آئے غصے کے بدلے کے اندر صبر تو کر، پھر دیکھ کہ تجھے کتنا اجر و ثواب عطا کروں۔ غصہ نہیں کرنا آج کا درس۔ 5-6 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی، آمنہ کے لال کا یہی فرمان ہے، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ حقیقی پہلوان میدان میں اپنے غصے پر قابو پاتا ہے۔ حضرت عمر کا فرمان، آپ نے قرآن کی آیت سنی، غصہ ختم ہو گیا۔ ابن عمر اپنی لونڈی سے قرآن سنتے ہیں، غصہ ختم۔ احنف بن قیس اپنی ماں کے متعلق بھی سن کر غصہ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا تنگ کرنے کے باوجود غصہ نہیں کرتے، تو پھر تجھے اور مجھے بھی یہی سیرت اپنانی پڑے، غصہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اب صبر کب کرنا چاہیے، صبر کے کیا ثمرات ہیں، صبر کا کتنا اجر و ثواب ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر صبر کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔